جرمنی سے مطیع اللہ کی خبر شامل کرتے ہیں۔ جرمنی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے مختلف ریاستوں میں 4 مئی سے اسکولوں، عبادت گاہوں سمیت کاروباری مراکز کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی۔ السلام علیکم، میاں مبین اختر، سفیر یورپ، جسٹس ہیلپ لائن۔ جرمنی میں نسل پرست جماعتوں کے باوجود مذہبی آزادی ہے اور یورپ میں واحد ملک جرمنی ہے جو مسلمانوں کے تہوار کی قدر کرتا ہے اور ہر سال عیدین پر بچوں کو چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ مسلمانوں کو مساجد میں نماز تراویح کی سہولت دی جا رہی ہے۔ میری تمام دوستوں سے اپیل ہے، قوانین کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں اور جرمنی حکومت کی مدد کریں۔ رمضان مبارک کے موقع پر مساجد میں نیکیاں سمیٹنے اور عبادت کرنے کی خوشی نے برلن و گرد و نواح کے مسلمانوں میں خوشی لہر دور پڑی۔ مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت بچوں کا کورونا وائرس کے کنٹرول ہونے اور وبا کے روک تھام کرنے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جرمنی کے رہائشی کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست ظہیر عباس افغان برلن سے۔ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے معمولی زندگی مفلوج پڑی ہوئی ہے، تمام عبادت گاہیں مساجد بند پڑی ہوئی۔ ہم امید کرتے ہیں 4 یا 5 مئی کے بعد مساجد کھول دی جائیں گی۔ جیسے ہی مساجد کھلتی ہیں ہمیں ماہ رمضان کے برکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا موقع مل جائے گا، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جدھر ہم ایک دوسرے کی عیادت اور حال و احوال پوچھ لیتے ہیں، تو وہ گروپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے کہ جرمن گورنمنٹ نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ 1.5 میٹر کے فاصلے پہ آپ بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، گروپ کی شکل اختیار نہ کریں۔ تو جب صفحہ بندی کرتے ہیں وہ بھی اسی رول کو فالو کر کے کریں، 1.5 میٹر کے فاصلے پہ صفحہ بندی کریں۔ جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے ادھر گروپ کی شکل اختیار نہ کریں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو اس خوبصورت مہینے کی مبارکباد ہو، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جرمن حکومت نے اجازت دی ہے کہ مختصر سے اجماع کے ساتھ آپ اپنی مساجد وغیرہ میں عبادات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو میری امت مسلمہ سے دستبستہ درخواست ہے کہ ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ مدبر قوم بنے، تدبر والے، فکر والے، غور و فکر والے، منظم ہوں ہم۔ یہ بتائیے گورنمنٹ آف جرمن کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرح کی تنظیم کو، احتیاط کو مد نظر رکھتے ہیں۔ منظم ہو کر بتائیے، اور اپنے جوانوں کو خصوصاً کہ جتنا فاصلہ رکھنے کو کہا گیا ہے، جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی پوری قوم کو شاباش دلائیے اور ان دنوں میں پوری احتیاط برتیے۔ السلام علیکم، میرا نام ایمان الطاف ہے اور میں جرمنی کے شہر بریمن سے تعلق رکھتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور اسی وجہ سے مساجد بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں اس وبا سے نجات دلائیں۔ 4 مئی سے مساجد کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تمام احتیاطی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مساجد میں جا کر اپنی عبادات کا اہتمام کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جرمن گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 4 مئی کے بعد مساجد اور عبادات وغیرہ کھول دی جائیں گی۔ تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے مختلف صوبوں میں۔ ہمارے صوبے میں لیڈر جیکسن میں 6 تاریخ کے بعد مسجدیں کھلیں گی۔ اس میں حکومت نے 1.5 میٹر اپسٹینڈ یعنی فاصلہ ڈسٹینس رکھنے کا کہا ہے۔ اس کے بعد مسلح وغیرہ، ٹیپش وغیرہ گھر سے لے کر آئیں۔ اس کے بعد وضو بھی گھر سے کر کے آئیں، اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا منع ہے، اور مسجد میں ماسک کے ساتھ اندر آنا ہے۔ اس طرح کی اور دوسری حفاظتی تدابیر ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ پہلے سے بیمار ہے یا زکام وغیرہ لگا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا مسجد میں آنے سے۔ اور مسجد کے اندر اور باہر یہ گروپ کی شکل میں اکٹھا ہونا منع کیا گیا ہے۔
اسی طرح افطاری کا بھی منع کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کم از کم ہم رمضان مبارک کی تراویح کی شہادت اور اعتکاف وغیرہ کی شہادت حاصل کریں گے اور عید کی نماز اکٹھے پڑھ سکیں گے۔ جرمن حکومت کے مختلف ریاستوں نے کرونا وائرس کے کنٹرول اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پبلک مقامات کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی۔